7ویں صدی کا بصرہ۔ اندھیری رات ہے۔ بصرہ کی گلیاں خاموش ہیں۔ ایک عورت جس کے قدم زمین پر ہیں مگر دل عرش کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ وہ نہ بادشاہ ہے نہ عالم دربار، پھر بھی وقت کے بڑے بڑے زاہد اس کے دروازے پر سوال بن کر کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی انسان اللہ سے صرف اللہ کے لیے محبت کر سکتا ہے؟ نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا خوف۔ آج ہم اس عورت کی زندگی کا پردہ اٹھاتے ہیں جسے تاریخ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ 7ویں صدی کا بصرہ علم، تجارت اور زہد کا مرکز تھا۔ اسی شہر میں ایک غریب گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ نام رکھا جاتا ہے رابعہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے رابعہ کہلائیں۔ گھر میں غربت تھی مگر ماں باپ کے دل میں ایمان کی دولت تھی۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ اٹھ گیا، قحط پڑا، فاقے بڑھے اور وقت نے ایک سخت موڑ لیا۔ ایک دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا غلامی میں فروخت کر دی گئیں۔ یہ لمحہ صرف ایک انسان کی قید نہیں تھا، یہ تقدیر کی گہرائیوں میں چھپی ایک آزمائش تھی۔ وہ ایک ظالم آقا کے گھر تھیں۔ دن بھر مشقت، رات بھر عبادت۔ لوگ سوتے تھے اور رابعہ جاگتی تھیں۔ ایک رات آقا نے دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے اور ان کے سر پر نور کی سی کیفیت ہے۔ ان کی زبان پر الفاظ تھے، اے میرے رب، اگر یہ غلامی تیری رضا کے لیے ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو صوفیانہ تاریخ میں معتبر ذرائع سے نقل ہوئے ہیں۔ اسی رات آقا کے دل میں خوف اترا اور صبح ہوتے ہی اس نے رابعہ کو آزاد کر دیا۔ یہ آزادی جسم کی تھی مگر اصل آزادی اب شروع ہونے والی تھی۔ آزادی کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے شادی، مال اور دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دیا۔ وہ بصرہ کے ایک سادہ سے گھر میں رہنے لگیں۔ دن کا وقت خاموشی میں گزرتا اور رات کا وقت سجدوں میں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتی ہوں نہ جہنم کے خوف سے، میں اس کی عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ سوچ اس زمانے میں بھی غیر معمولی تھی۔ بڑے بڑے زاہد ان کے پاس آتے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم ان سے گفتگو کرتے۔ یہاں کوئی مناظرانہ بحث نہیں تھی، صرف دلوں کا مکالمہ تھا۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھا، آپ اللہ سے سب سے زیادہ کیا مانگتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگتی ہوں۔ یہ جملہ سادہ ہے مگر اس کے پیچھے معرفت کی ایک پوری دنیا ہے۔ وہ اکثر روتی تھیں۔ لوگ سمجھتے کہ شاید خوف جہنم ہے مگر وہ کہتی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت رسم نہیں رہتی، رشتہ بن جاتی ہے۔ ایک دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بصرہ کی گلی میں چل رہی تھیں۔ ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے میں پانی کا برتن۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں چاہتی ہوں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کو بجھا دوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ کوئی فتنہ نہیں تھا، یہ تو توحید کی انتہا تھی۔ یہ اعلان تھا کہ رب اور بندے کے درمیان کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لمحہ اسلامی روحانیت کی تاریخ کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ اسی مقام پر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے عشق الہی کو ایک نیا معیار دیا۔